محبت کرتا ہے وہاں سے کچھ نہیں ملنے والا. خدارا اپنے آپ کو روکو, اپنے آپ کو روکو. اگر رک جاؤ گے تو صحیح ہے. میں نے خود تمہیں دعوت دی, خود بلایا, لیکن آپ کو اپنے لیے آپ کی ضرورت نہیں تھی, آپ کو ضرورت نہیں تھی. مجھے اس لیے ضرورت تھی ان لوگوں سے میرا تعلق رہا, میں ان کے لیے دعا دوں, ان کے لیے دعا دوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آخرت میں بھی وہ میرے ساتھ ہیں. اور جو دنیا میں جن کے ساتھ رہ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ دوزخ میں جائے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کی صحبت میں رہو گے قیامت والے دن انہی کے ساتھ ٹھائے جاؤ گے. اب ان کے ساتھ اگر ٹھائے جاؤ گے, اگر تمہارے ساتھ کسی کا کوئی رشتہ ہے تو رشتے کی نسبت سے آپ سے تعلق رکھے گا. میرا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ میرا رشتہ صرف محبت کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا اور میرا کوئی نہیں ہے. میں اسی لیے یہ دلیلیں دے کے سمجھاتا ہوں, میں کوئی واقعات کہانیاں نہیں سناتا. میں اس لیے آپ کو اس بات میں فورس کرتا ہوں کہ ادھر آ جائیں. میں کسی کو اگر جھڑکتا ہوں یا سختی سے پیش آتا ہوں تو میں اسی وجہ سے آتا ہوں کہ وہ اپنا نقصان نہیں دیکھ رہا, میں اس کا نقصان دیکھ رہا ہوں. وہ اپنا نقصان نہیں دیکھ رہا. نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں, بے ایمانی بھی کر رہے ہیں, بدفعلی بدنگاہی بھی کر رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, بظاہر تو وہ نمازی ہی ہیں, حقیقت میں نہیں ہے. کوئی بندہ اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں برائیوں سے رکوں. اگر وہ یہ کہتا ہے میں برائیوں سے رک گیا ہوں تو اس کا مطلب اس کی نماز اس پہ اثر انداز ہو رہی ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے. اگر نہیں رک رہا تو وہ سمجھے میری نماز درست نہیں, میں ویسے ہی جا کے پانی برباد کر رہا ہوں مسجد کا, اس کی بجلی برباد کر رہا ہوں. اپنے آپ کو سنبھالو, اپنے آپ کو سمجھو, حقیقت میں چلے جاؤ. بڑا پرفتن بڑی قریب خبر ہے جو ہڈیوں کو پیس ہے, یہ پتلیاں دوسری پتلیوں میں دھنس جائے گی. جن سے ہم دنیا میں محبت کریں وہ بچا نہیں سکے ہیں. جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی محبت کرتے ہیں, وہ اللہ ہی اس کا چیز کا مداوع کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. خدارا اپنے آپ کو بچاؤ. یہ رمضان کا مہینہ ہے, اس میں آج آپ کو ایسی بات بتانے جا رہا ہوں, یہ وظیفہ سمجھ کے لے جائیے. کرنا عبادت نہیں ہے, سوچنا عبادت ہے. کرنا نہیں, کرنے میں نقص ہو سکتا ہے, سوچنے میں نقص نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو اندر انسان سوچ رہا ہے وہ حقیقت میں سوچ رہا ہے. وہ جو سوچے گا, جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ میں رہے گا, وہی درود پڑھ رہا ہے, وہی سجدے کر رہا ہے, وہی بندگی کر رہا ہے. جس نے اپنی سوچ سے نہیں کیا تو وہ ظاہری طور پہ کر رہا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ ماؤن میں فرمایا میں لپیٹ کے ان کے منہ پہ ماروں گا. خدارا اس برے وقت سے بچو, برا وقت آنے والا ہے, برا وقت آنے والا ہے. بڑی جلدی سے ہوں گے. کھاؤ لوگوں کو, کھاؤ سے پھر ایسے مسئلے سنائیں گے. میت کو گھر نہیں رکھنا چاہیے, میت کو فوراً قبر تک پہنچانا چاہیے. یہ ساری باتیں وہ آپ سن رہے ہوں گے کہ یہ عزیز بچے, یہ عزیز بیوی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ قبرستان سے گزرے, تو ان سے پوچھا تمہارے کیا حوال ہے قبر والوں سے. کسی نے کہا ہم ادھر پڑھ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا مولا علی ہمارے گھر والوں کے کیا حال ہے. آپ نے فرمایا جہاں آپ بیٹھتے تھے کہیں اور مرد آگے بیٹھ رہے تمہاری بیویوں کے پاس, تمہارے بچے تمہارا مال اڑا رہے جو تم نے بڑی بے ایمانی اور محنت سے کہہ رہے تھے کمایا تھا وہ شکردے اڑا رہے ہیں. یہ دنیا کا نظام ہے.
اس کو سمجھ جاؤ تو بہتر ہے، اگر نہیں سمجھو گے، اگر کماتے ہو نا تو ایسی جگہ پہ اس کا مشورہ بناؤ جس سے خدا اور خدا کا رسول راضی ہو جائے۔ اس کو ایسے نہ کرو، کیونکہ کھڑا پانی تو گندا ہی ہو جاتا ہے، کہیں پانی کو کھڑا کر کے دیکھ لو وہ گندا ہو جائے گا، اس کی تاثیر بدل جائے گی، بدبودار ہو جائے گا۔ اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی اولاد کو بدبودار ہونے سے بچاؤ، اپنے آپ کو بدبودار ہونے سے بچاؤ، اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لاؤ، اور سیدھا راستہ یہی ہے کہ خاموشی نہیں ہوگا، بس زیادہ سے زیادہ خاموش رہنا، لوگوں سے باتیں نہ کیجیے۔ اب کیونکہ ہم نے تو دنیا میں رہ کے کوئی اللہ والی بات تو کسی کو بتانی نہیں، تو سنے گا ہی نہیں ہماری بات۔ اگر آپ نہیں کو سن رہا لیکن آپ تو سن رہے ہیں نا، آپ کا نفس تو سن رہا ہے، یہ نفس مارا کو موٹا تازہ نہ کرو، اسے کمزور کرو، کمزور اسی طرح کر سکتے ہیں۔ اور زندگی میں ہم یہ کہتے ہیں مجھے گھر سے آڈر ہوا تو میں وہاں کر رہا ہوں، وہاں جانا ضروری ہے، کم پہ گئے۔ اور بھائی سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کا کام ہے، اس کے بعد دوسرے کام کبھی ایسا کر کے جب وہ خدا اور خدا کا رسول آپ سے راضی ہو جائے گا، اور اس کو راضی کرنے کے لیے ہما وقت آپ تیار رہا ہے۔ اور جو بندہ نہیں کرے گا نا، مجھ سے لکھوا کے لے جاؤ، زندگیوں میں کبھی کامیابی ہوگا، پریشانیوں میں گرا رہے گا۔ اگر پریشانیوں میں وہ سمجھتا میں بڑا ہیرو بن گیا ہوں، ہیرو نہیں ہے، ہیرو نہیں ہے، وہ پھنسا ہے، ادھر سے کمائے گا ادھر سے گوائے گا، ادھر کمائے گا ادھر گوائے گا، اس کا مال کبھی ٹھہر ہی نہیں سکے گا۔ خدا اپنے آپ کو ہر چیز کو اپنی سے بچاؤ۔ جو کہتے ہیں نا ہم تنگ بھائی خود ہو، خدا پہ یقین نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے 1 روپیہ خرچ کرو گے میں 10 گنا دوں گا، رمضان میں کہتا ہے 1 روپیہ خرچ کرو گے میں 70 گنا دوں گا۔ یقین ہو اس خدا پہ تو کر دو، کرے ذرا اس سے بزنس کر کے دیکھ لو، نہیں کرتے۔ ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں بل آ جائے نا سوئی گیس کا یا وہ ادا کریں گے، اور یار جب تم قرض لے کے بھی خدا کی بارگاہ میں پیش کرو گے نا، مجھے نہیں پتا اس نے قرض لیا، میرے لیے کیا اس نے، جب کرو گے میں نے تو یہ بھی پڑھا وہ 500 گنا بھی دے سکتا ہوں، اور یہ بھی کہا بے حساب دے سکتا ہوں۔ اور میں ان لوگوں سے کہتا ہوں ایسے مرضی مسئلہ رکھے، لیکن اللہ کی راہ پہ چلے، اللہ سے بزنس کرے، اس سے دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت بہت بڑی چیز ہے، اس پہ ہمیشہ رہنا ہے۔ جہاں ہمیشہ رہنا چاہو گے اس کے لیے اچھا بناؤ، یہاں نہ بناؤ، کیونکہ عارضی زندگی ہے۔ اس عارضی زندگی میں اگر کچھ بنانا ہے تو اس کے لیے وہ قائم کرو جس میں اس کا ذکر ہوتا رہے، اس کا ذکر ہوتا رہے، اور اس وہاں خرچ کرو۔ جس سے بولا اللہ ختم ہو جائے، اللہ تجھے کیسے چلائے تیرا تمہیں وہ کہتا میرے بڑھیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کھلاؤ اور کھانا کھلاؤ، دین کھلاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دین کو پکائیں گے نا تو رشتے دار ہو جائیں گے، ان کے پاس پہلے ہی بہت مساکین کا حق نہیں ہے، اس کا نام لینے والوں کا حق ہے۔ جو اللہ کا نام لیں گے وہ اگر کھائیں گے اللہ بھی راضی، آپ کو بھی شکر ملے گا۔ میں نے ان کو کھلایا جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اس کی مثال وہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے چرا رہے تھے، تو فرشتے کو بھیج دیا اللہ نے، جاؤ اللہ اکبر، اتنا سرور آیا، اللہ اکبر، ذکر ہی تھا نا، تو اس کے پاس اس لذت کو دوبارہ لینے کے لیے گئے، تو اس نے کہا بھائی میں اگر اللہ کا دوبارہ نام لوں گا نا تو میں کچھ لوں گا، اس کا عوض لوں گا۔
اس کی عمر میں لوں گا. چلو آدھی دے دو. آپ نے دے دی. اب اتنا مزہ آیا دوبارہ تو کہنے لگے ایک بار کہا آپ کیا دو گے؟ پہلی بات ساری دی. پھر کہا پھر اس کے بعد کیا کیا؟ کہا ایک بار پھر کیا دے؟ کہہ رہے اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے؟ کہا ان کو چرانے کے لیے تجھے پتہ نہیں چاہیے. وہ اس حد تک گئے وہ مقام پا گئے جنہوں نے حد مقرر کر دی وہ مقام کبھی نہیں جاتے. اور وقت بھی لگاؤ دین پر دین کے مال بھی خرچ کرو. اللہ تعالیٰ آپ کا مال بھی بڑھائے گا اور آپ کی زندگیوں میں برکتیں بھی ڈالے گا. اور سب سے بڑی چیز ہے اللہ آپ کو عزت بھی دے گا. عزت کسی سے مانگنے سے نہیں ملتی. جو اللہ کی ذات پیدا کرتی ہے کب کرتی ہے؟ جب اس کو عزت کی نظر سے دیکھتی ہے. بات یہ جو دل سے ذکر کرے گا دل سے اس کی عبادت کرے گا وہ اس کی عزت کرے گا. جو دل سے نہیں کر رہا وہ مذاق کر رہا ہے وہ اللہ اللہ تعالیٰ